بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں آج کل انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا بہت چرچا ہے۔ اس ویڈیو میں جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ اگر ان حقائق کو سن کر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ 35 سال پہلے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی کمپنیاں IPPs ہیں۔ مجموعی طور پر ان 90 کمپنیوں کو فرنٹ پر رکھ کر 32 سال سے عوام کو بجلی کے بلوں کے نام پر لوٹا گیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف تھے، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے پیچھے پاکستان کا کون سا پاور مافیا ہے۔ آئیے آج ان کے چہروں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ عام ترین ذرائع کے مطابق ان کمپنیوں میں فرنٹ مین کے نام پر 28% حصہ شریف فیملی اور 16% حصہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا ہے۔ 16% حصہ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین اور 8% حصہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے فرنٹ مین کا ہے۔ 10% حصہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وصول کرتے ہیں، جبکہ 8% سرمایہ کاری چین، 7% قطر کے سرمایہ کاروں کی، جبکہ 7% پاکستان کے نجی سرمایہ کاروں کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق 78% حصہ 3 اسٹیک ہولڈرز سرداری، شریف اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ سیاستدانوں، طاقتور حلقوں سمیت مجموعی طور پر 90 افراد یا گروپ ہیں جن کے پاس شوگر ملز، سٹیل ملز، سیمنٹ، کھاد، LPG اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے لائسنس ہیں، اور انہی کی رضامندی سے بجلی اور دیگر مذکورہ چیزوں کے ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ان 40 افراد یا گروپوں کے نرغے میں ہے۔ اس بہتی گنگا سے جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی خوب ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس مافیا نے پاکستان کی بجلی کی ضرورت کی بجائے 125% پروڈکشن کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ بجلی کم پیدا ہو یا زیادہ، یہ 125% بجلی پیدا کرنے کا پیسہ لے رہے ہیں، جبکہ صرف 48% بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 5 سال میں بجلی کی اصل پیداوار کی قیمت $6,000 وصول کرنے کی بجائے یہ $29,000 وصول کر چکے ہیں۔ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی ان IPPs کمپنیوں کی شرائط آپ دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ملک کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہو چکا ہے اور عوام بھوک سے مر رہے ہیں۔ شرائط کے مطابق یہ اپنی رقم ڈالروں میں وصول کرتے ہیں، ان کو سبسیڈائزڈ فیول ملتا ہے، ان کو ٹیکس میں سب سے زیادہ چھوٹ ہے۔ یہ پیداوار کے لحاظ سے نہیں، پیداوار کی کیپیسٹی کے لحاظ سے رقم لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بجلی استعمال نہیں کی تو بھی قیمت ادا کریں گے، اگر آپ نے انہیں پروڈکشن آرڈر نہیں دیا تو بھی رقم ادا کریں گے۔ یہ وہ سیاہ معاہدے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام سے لوٹی ہوئی رقم قومی خزانے میں جمع نہیں ہوتی۔ جو مستند رپورٹس اداروں کے پاس موجود ہیں ان کے مطابق مجموعی طور پر 100 پاور کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، تقریباً 90 کے قریب نجی شعبے کے پاس ہیں، باقی غیر ملکی یا حکومت پاکستان کی ہیں۔ جن 40 خاندانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے حصے 90 کمپنیوں کے اندر بتائے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ کمپنیوں کے مالکان میں چند قابل ذکر اینگرو حبیب اللہ گروپ، جہانگیر ترین گروپ، سلمان شہباز شریف، مخدوم عمر، شمیم خان، جاوید کیانی، منشا گروپ، نسیم سیگل گروپ، ندیم بابر، عارف حبیب، حسین داؤد، ٹپال گروپ، اٹک گروپ، شیرازی گروپ، فوجی فاؤنڈیشن، JS گروپ، رزاق داؤد، میرا گروپ، میاں کریم الدین فیملی شامل ہیں۔ فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے عہدیداروں نے بجلی کی غیر معمولی قیمتوں کے بارے میں بڑی الارمنگ رپورٹ پیش کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے صنعتیں قبرستان بن چکی ہیں۔ ایک سال میں 25% انڈسٹری مکمل ہو چکی، بند یونٹس لوہے کے بھاؤ بک رہے ہیں۔ چیمبرز نے انکشاف کیا کہ $2 ٹریلین ان IPPs کو ادا کیے جا رہے ہیں جن کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں۔ ان کا فائدہ صرف 40 شخصیات کو پہنچ رہا ہے، جبکہ 24 کروڑ عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اسکینڈل سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ 2015 میں بجلی کی کھپت صرف 13,000 میگا واٹ تھی اور عوام سے 200 ارب روپے وصول کیے جا رہے تھے۔ اس وقت پیداواری یونٹس کے پاس 43,400 میگا واٹ پیداواری صلاحیت موجود تھی۔ صارفین ایک یونٹ پر 10 گنا زیادہ بل ادا کر رہے تھے۔ IPPs کو 0 یونٹ پیداوار پر $2 ٹریلین ادا کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ اس سال جنوری سے مارچ 4 ایسے پاور پلانٹس ہیں جنہیں 1,000 کروڑ روپے کی ادائیگی 0 پروڈکشن پر کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کیسے بقا کی جنگ لڑ سکتا ہے اور عوام کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جہاں IPPs کے ساتھ ایسا بلنڈر معاہدہ کیا گیا ہو کہ اگر اسے بغیر بجلی پیدا کیے $1 ٹریلین عوام سے وصول کر کے دیے جا رہے ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کوئلے سے چلنے والے IPPs اپنی صلاحیت سے 25% سے بھی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں اور 692 ارب روپے ہم سے وصول کر رہے ہیں۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے والی IPPs اپنی صلاحیت سے 50% سے کم
कम पैदावार दे रहे हैं। ये हमसे 175 अरब रुपए से जायद पैसा ले रहे हैं। गैस पर चलने वाले IPPs सलाहियत के मुकाबले में 50% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। ये हमसे 100 अरब रुपए ले रहे हैं। सोलर 110 अरब रुपए ले रहा है और पाकिस्तान का महंगा तरीन सोलर प्रोजेक्ट बना हुआ है। पूरी कौम को 43,400 मेगावाट की कैपेसिटी चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं, जबकि अवाम 13,000 से 22,000 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ कि नेपरा ने अपना रेट फी यूनिट 8 रुपए मुकर्रर कर रखा है और अवाम को फी यूनिट 24 रुपए का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। महंगे रेट से लोकल इंडस्ट्री बंद हो रही है और हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के झूठे दावे कर रही है। FCCI का कहना है कि 40 शख्सियात अपनी लूट मार के लिए टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। 9.4 ट्रिलियन से टैक्सेस का टारगेट बढ़ाकर 12.9 ट्रिलियन कर दिया गया है। फेडरल चैम्बर्स ने IPPs का फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान का रोना रोने वाले ये सियासतदान खुद इस बहरान के जिम्मेदार हैं। ये ड्रामे अब बेनकाब होना शुरू हो रहे हैं। ये सवाल हमेशा सर उठाता रहेगा कि 32 साल तक बिजली की कीमत के नाम पर अवाम का खून नचोड़ने वालों पर किसी ने गिरफ्त क्यों नहीं की।